دوستو، پورنوگرافی دور حاضر کا ایک ایسا ناسور اور زہر ہے جو مسلم امہ کی نئی اور نوجوان نسل کے لیے قاتل ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وہ زہر ہے جس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے ہنستے بستے گھر اور رویوں کو تباہ و برباد کرنے میں پورنوگرافی کا ایک اہم کردار ہے۔ موجودہ دور میں ایسی فحش ویب سائٹس موجود ہیں جن میں ان گنت اداکار اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بظاہر خوش دکھائی دینے والے اداکار حقیقت میں کیسی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا انجام کس قدر دردناک ہوتا ہے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں چند ایسی پورن سٹارز کا ذکر کرنے والے ہیں جن کا انجام نہایت دردناک اور قابل رحم تھا۔ دوستو، سب سے پہلے نتاشا ویگا کی بات کرتے ہیں، جو کافی خوبصورت اور امیر فحش اداکارہ مانی جاتی تھی۔ اس کی زندگی تو بہت اچھی جا رہی تھی، لیکن اسے کچھ وجوہات کی بنیاد پر زہر دیا گیا جس نے اس اداکارہ کو دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ زہر اسے اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے ڈائریکٹر اور پارٹنر کے من پسند زاویے سے سین شوٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات اتنی بڑھی کہ اس نے فحش فلموں میں کام کرنے سے ہی انکار کر دیا اور ان کی اصلیت دنیا کے سامنے لانے کی دھمکی دے ڈالی۔ فحش فلموں کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو ان کی یہ دھمکی سخت ناپسند آئی اور انہوں نے اپنے راستے کے اس کانٹے کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ چند دنوں بعد ہی انہیں دودھ میں زہر ملا کر دے دیا گیا۔ یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ دودھ پیتے ہی اداکارہ کے ناک، کان اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ زہر کی شدت کی وجہ سے ان کے جسم میں بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے تھے جن سے ہر وقت پیپ اور خون نکلتا رہتا، اور ان کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ ان کے پاس چند منٹ کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ اس کے بعد یہ زہر دماغ تک پھیل گیا، جس کے نتیجے میں دماغ پھٹ گیا اور اداکارہ کی موت ہو گئی۔ ان کی لاش کو جنگل میں پھینک دیا گیا، جو چیل، کووں اور گدھوں کی خوراک بن گئی۔ ان کی موت کے ساتھ ہی وہ تمام راز بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے جو وہ اپنے سینے میں لیے ہوئے دنیا کو بتانا چاہتی تھی۔ دوستو، اس کے بعد بات کرتے ہیں جارج ہل کی۔ جارج ہل کے جسم میں ایسے کیڑے پڑ گئے تھے جو بالکل ایک لا علاج مرض تھا۔ ان کے جسم سے ہر وقت بدبو آتی رہتی اور ان کا کوئی بھی رشتہ دار اور فیملی ممبر بھی ان کے قریب نہ جاتا۔ آخرکار بیماری سے جان چھڑانے کے لیے جارج ہل نے خود کو گولی مار لی۔ یہ اس فلم انڈسٹری کے پہلے بڑے فنکار تھے جنہوں نے خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ 90 کی دہائی میں اس اداکار نے کافی شہرت حاصل کی تھی، لیکن پھر اچانک اسے کمر میں شدید درد ہوا، جس کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں 1 مہینے کے لیے آرام کرنے کا کہا، لیکن ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ان کا درد کمر سے ہوتا ہوا پورے جسم میں پھیل گیا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ جسم کو ٹچ کرتے ہی جارج ہل درد سے تڑپ اٹھتے تھے۔ بعد میں ڈاکٹرز کے معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے جسم میں کیڑے پھیل چکے تھے جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس لا علاج مرض میں مبتلا ہونے کے بعد جارج ہر وقت بستر پر پڑا تڑپتا رہتا، اور یہ کیڑے اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ اب جسم میں سوراخ کر کے باہر آنے لگے تھے۔ اس بیماری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے خاندان نے اسے لاوارث چھوڑ دیا اور ایک دن جارج نے تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، اسی طرح بیوٹی کوئن اور سیکس سمبل سمجھی جانے والی میریلین منرو نہ صرف اپنے زمانے کی خوبصورت اداکارہ تھیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو ماننا ہے کہ ان کے بعد فحش فلموں میں ان سے زیادہ خوبصورت اداکارہ آئی ہی نہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں ہر پورن ویب سائٹ کے فرسٹ پیج پر ان کی تصویر لازمی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں وہ اپنے فینس کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ دوستو، اس کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پراسرار بیماری نے گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا گوشت الگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اس مرض پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس بیماری کا علاج صرف ایک خاص قسم کے نشے سے ہی ممکن ہے، لہٰذا انہیں دن رات نشے کے ٹیکے لگنے شروع ہو گئے۔ انجیکشن لگنے کے کچھ دیر تک تو وہ پرسکون رہتی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ان کی حالت غیر ہونے لگتی۔ بالآخر اس نشے نے بھی کام کرنا بند کر دیا اور اپنے وقت کی سب سے خوبصورت اداکارہ نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ دوستو، آپ ان پورن سٹارز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کی دردناک موت محض اتفاق تھا یا پھر یہ قدرت کا انتقام تھا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔